پاکستان کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہاں جو پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، عدالتیں کئی طرح کے فیصلے، وکلاء کی کارکردگی کئی طرح کی، انتظامیہ کا عمل کئی طرح کا، عدل کہیں، دیانت امانت کہیں، اوپر چھتری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ناکامی ہے۔ انہوں نے ملک کی وطن کی مینجمنٹ کو، انتظامیہ کو، ان کو ناکام ہونے کو انہوں نے دین اسلام کی ناکامی سمجھ لیا ہے، بالکل، اس لیے وہ دور ہو رہے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ جب بھی وہ بات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہاں تو یہ سلسلہ ہو گیا، اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تمام چینلز پہ ایسے ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کبھی 4 شادیوں کی بات کر دی، کب ہم نے تمہیں کہا زور دے کے کیا تم ضرور کرو بھی شادیاں، ایک آپشن ہے نا، یا کون سا سارے مولویوں نے 4 شادیاں 4 شادیوں کی، بلکہ مجھے تو معاف کیجئے گا، مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا 4 شادیوں کے بارے میں، میں نے کہا اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک شرعی حیثیت، ایک سماجی حیثیت ہے، تو شرعاً تو میں جائز تھا، سماجن میں اس کو نہیں سمجھتا، بر صغیر کے وہ سماج ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کر سکیں، تو کیوں ہم ہمارے اوپر آپ کی فیملی ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسائل ایسی افواہیں اٹھا کر، سوالات اٹھا کر علماء کے ذمہ لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء ناکام ہو گیا، دین ناکام نہیں ہے۔ آج بھی میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر پاکستان ایک نمونہ بن جائے، ماڈل بن جائے، اور یہاں اسلام کی جو حدود قیود ہیں، جو سزائیں ہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ایک قاتل کو سزا ملے، ایک کرپٹ کو سزا ملے، ایک بددیانت کو سزا ملے، ایک زانی کو سزا ملے، ایک چور کو سزا ملے، دیکھتا ہوں کس طرح لوگ پھر دور ہوتے ہیں۔ نوجوان چاہتا ہے عدل ہو، نوجوان چاہتا ہے انصاف ہو، نوجوان چاہتا ہے کہ گناہگار کو پکڑا جائے، نوجوان چاہتا ہے کہ رائے راست پہ چلا جائے، باوجود اس کی اپنی بے حیائی اور آوارگی کے وہ یہ چاہتا ہے۔ اور اگر ہم نوجوان کو یہ ماحول دے سکیں، یہ ماحول کس نے دینا ہے؟ علماء نے تو نہیں دینا۔ اب یہ اس سے اگلی ملی جلی بات دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ پہلا دعوت خیر ہے، پھر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کس نے کرنی ہے؟ علماء نے کرنی ہے۔ امر بالمعروف کی 3 کیٹیگری ہیں۔ نمبر 1 بیدہ حکمران، بلسان ہی علماء اور اہل قلم، اور قلب ہی عوام الناس۔ اب تقاضا کیا ہوتا ہے؟ علماء سے تقاضا ہوتا ہے کہ تم حکمرانوں والا کام کرو، علماء نے تنفیذ نہیں کرنی، علماء نے نافذ نہیں کرنا، صحیح۔ اہل قلم نے نافذ نے، اہل قلم نے، اہل زبان نے صرف نشاندہی کرنی ہے۔ اصل کام حکمرانوں کا، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری کا امر بالمعروف کریں، تو ہم نے ساری چیزیں گڑبڑ کر دی ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے حکمران سنجیدہ ہوں، ہمارے اہل اقتدار اہل اختیار سنجیدہ ہوں، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ چیزیں نافذ کر دیں۔ اب دیکھیں میرا تعلق اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہزارہا فیصلے، ہزارہا سفارشات وہ الماریوں کی زینت پڑی ہیں، کہاں ہے وہ؟ کہاں تنفیذ؟ بنائی تو اس لیے گئی تھی اسلامی نظریاتی کونسل، اس لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ اس کے جو ذمہ دار افراد ہیں، پاکستان کے جو مقتدر علماء ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ سفارشات کریں گے، ان سفارشات کی روشنی میں قانون بنے گا۔ قانون کہاں ہے؟ سفارشات کہاں ہے؟ اور یہ کمزوری اقتدار کی، کمزوری اختیار کی، وہ ساری آج کا نوجوان علماء پہ ڈال رہا ہے اور وہ بدل ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ہمارا نوجوان بیزار، میں چونکہ کالج میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، جی صحیح، کالج میں یہ سوالات عام ہوتے ہیں، ہو از گاڈ، ویئر از گاڈ، اب تو یہ فیشن بھی آ گیا۔ وائی از گاڈ، خدا کیوں ہے، کہاں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، خدا بھی کمزور ہے، ہمیں زبردستی ہم سے کیوں نہیں۔ وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
پابند نہیں کر دیا، انسان کو آزادی دی عقل فکر دے کر کہ تو آزادی سے فیصلے کر. تو نوجوان کی بیزاری اور نوجوان کے الحاد کی طرف یہ جو بے محاوہ سفر ہے، اس کی وجہ علماء کی ناکامی نہیں، دین کی ناکامی نہیں، اسلام کی ناکامی نہیں، ان لوگوں کی ناکامی ہے جو جھوٹے وعدے دے کر لے کر اعلان کر کے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم غریبوں کی سر ممتاز اور اعلیٰ بنا دیں گے، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے آج کا نوجوان بیزار ہو رہا ہے.